ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب نے۔ ندیم ملک صاحب، اختلافی نکات اور اس فیصلے کو اوورآل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ چیزوں کی تو توقع تھی، یہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ موجود ہے ہمارے آئین کے اندر، جس کے اندر اس طرح کے معاملات جو سپریم کورٹ والے ہیں ان کو تحفظ دیا گیا ہے، اور پارلیمان اس میں اگر تبدیلی کرنا چاہتی ہے تو تبدیلی کرنے کے لیے انہیں آئین میں تبدیلی کرنی ضروری تھی۔ اس حوالے سے تو کہہ لیں کہ یہ کوئی ایسی چندے والی بات نہیں تھی، جس چیز کی توقع کی جا رہی تھی وہ تھا، لیکن ٹائمنگ اس کی بہت ہی انٹرسٹنگ ٹائمنگ ہے۔ ٹائمنگ اس ججمنٹ کی اس موقع کے اوپر آئی ہے جب قومی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کر لی، وزیر اعظم صاحب کی اسمبلی کے اوپر صدر صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کر دی، تو پہلے تو وہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں لے جا کر ایک جوابی طور پر قانون میں ترمیم کر کے نیا قانون پاس کر دیتے تھے، تو اور ایک میچ چل رہا تھا۔ لیکن اب ایسے موقع پر یہ کام کیا گیا ہے کہ جب اسمبلی ہے ہی نہیں ہے، تو اب دوبارہ سے اس کے اوپر کوئی قانون سازی یا اس میں ترمیم کی کوشش کم از کم یہ جو اسمبلیاں جن کی مدت مکمل ہوئی ہے وہ نہیں کر سکتے، تو نئی والی اسمبلی کر سکتی ہے۔ اور خود چیف جسٹس صاحب بھی 16 ستمبر تک ان کی مدت ہے، وہ بھی 16 ستمبر کو چلے جائیں گے، تو ٹائمنگ بڑا چن کے اس کے لیے پسند کیا گیا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ اور فیصلے 2-3 ایسے آنے والے ہیں جو سیاسی ندیم ملک صاحب تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا، جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ 2-3 اور کون سے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہت سارے معاملات سپریم کورٹ کے سامنے ہیں، جس میں آرمی ایکٹ کا معاملہ ہے، باقی چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے سپریم کورٹ فیصلے کرتی جائے گی ویسے ویسے سیاسی صورتحال بھی شاید ایک نیا رخ اختیار کر لے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ایون آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو شہباز شریف صاحب نے اپنے مقدمات میں 26 ارب کا جو ان کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن تھا، جس میں FIA سے ان کو بعد میں پہلے تو وہ کنوکشن کی طرف معاملہ لگتا تھا جا رہا ہے، پھر لگا نہیں ان کی حکومت بن گئی تو ساروں میں ضمانتیں مل گئی، مجھے لگتا ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر وہ معاملہ ٹیک اپ ہو جائے گا اور اس میں بھی ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صورتحال ابھی فلوئڈ ہے، ابھی کچھ سیٹلڈ نہیں ہے، سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بھی صورتحال ابھی ایک بے یقینی والی کیفیت نظر آتی ہے، اور یہ جو عدالتی جنگ ہے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ صورتحال اختیار کر سکتی ہے، کہیں پولیٹیکل کیوس میں افراتفری میں اضافے کا سبب نہ بن جائے۔ اس معاملے میں ہماری جو جوڈیشری ہے اس کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ان کا ایک فیصلہ 63A کے حوالے سے اس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ جو ہم نے پچھلے 1.5 سال کے اندر سیاسی افراتفری دیکھی، اس میں 63A کے فیصلے کا بہت بڑا عمل دخل تھا۔ میرے خیال میں وہ ماورائے آئین فیصلہ تھا، سپریم کورٹ اس سے اپنے آئینی حدود سے تجاوز کر کے انہوں نے فیصلہ کیا۔ جیسے آج والے فیصلے کے اندر وہ لکھ رہے ہیں نا کہ جب اس کو ٹچ سٹون آف دی کانسٹیٹیوشن اس کو ہم پرکھتے ہیں تو ہم اس کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ آئین سے مطابقت رکھتا ہے، اس لیے اس کو ہمیں ہر صورت آئین سے متصادم قرار دینا پڑے گا، کالعدم قرار دینا پڑے گا، نل اینڈ وائڈ قرار دینا پڑے گا۔ تو 63A کی بھی کوئی نظیر 73 کے آئین کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے پاکستان میں سیاسی ابتری کی۔ ابھی بھی بعض اوقات یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اور فیصلہ ہمیں سیاسی بے یقینی میں اضافے کا سبب نہ بن جائے، ہمیں استحکام چاہیے پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے۔ اس حوالے سے تو کہہ لیں کہ یہ کوئی ایسی چندے والی بات نہیں تھی، جس چیز کی توقع کی جا رہی تھی وہ تھا، لیکن ٹائمنگ اس کی بہت ہی انٹرسٹنگ ٹائمنگ ہے۔ ٹائمنگ اس ججمنٹ کی اس موقع کے اوپر آئی ہے جب قومی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کر لی، وزیر اعظم صاحب کی اسمبلی کے اوپر صدر صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کر دی، تو پہلے تو وہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں لے جا کر ایک جوابی طور پر قانون میں ترمیم کر کے نیا قانون پاس کر دیتے تھے، تو اور ایک میچ چل رہا تھا۔ لیکن اب ایسے موقع پر یہ کام کیا گیا ہے کہ جب اسمبلی ہے ہی نہیں ہے، تو اب دوبارہ سے اس کے اوپر کوئی قانون سازی یا اس میں ترمیم کی کوشش کم از کم یہ جو اسمبلیاں جن کی مدت مکمل ہوئی ہے وہ نہیں کر سکتے، تو نئی والی اسمبلی کر سکتی ہے۔ اور خود چیف جسٹس صاحب بھی 16 ستمبر تک ان کی مدت ہے، وہ بھی 16 ستمبر کو چلے جائیں گے، تو ٹائمنگ بڑا چن کے اس کے لیے پسند کیا گیا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ اور فیصلے 2-3 ایسے آنے والے ہیں جو سیاسی ندیم ملک صاحب تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا، جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ 2-3 اور کون سے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہت سارے معاملات سپریم کورٹ کے سامنے ہیں، جس میں آرمی ایکٹ کا معاملہ ہے، باقی چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے سپریم کورٹ فیصلے کرتی جائے گی ویسے ویسے سیاسی صورتحال بھی شاید ایک نیا رخ اختیار کر لے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ایون آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو شہباز شریف صاحب نے اپنے مقدمات میں 26 ارب کا جو ان کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن تھا، جس میں FIA سے ان کو بعد میں پہلے تو وہ کنوکشن کی طرف معاملہ لگتا تھا جا رہا ہے، پھر لگا نہیں ان کی حکومت بن گئی تو ساروں میں ضمانتیں مل گئی، مجھے لگتا ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر وہ معاملہ ٹیک اپ ہو جائے گا اور اس میں بھی ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صورتحال ابھی فلوئڈ ہے، ابھی کچھ سیٹلڈ نہیں ہے، سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بھی صورتحال ابھی ایک بے یقینی والی کیفیت نظر آتی ہے، اور یہ جو عدالتی جنگ ہے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ صورتحال اختیار کر سکتی ہے، کہیں
पॉलिटिकल क्योस में अफरा तफरी में इजाफे का सबब न बन जाए, उस मामले में हमारी जो जुडिशरी है उसको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि इनका एक फैसला 63A के हवाले से उसने पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जो हमने पिछले 1.5 साल के अंदर सियासी अफरा तफरी देखी, उसमें 63A के फैसले का बहुत बड़ा अमल दखल था। मेरे ख्याल में वो मावराए आइन फैसला था। सुप्रीम कोर्ट उससे अपने आईनी हदूद से तजावुज करके उन्होंने फैसला किया। जैसे आज वाले फैसले के अंदर वो लिख रहे हैं ना कि जब इसको टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम परखते हैं तो हम इसको कह ही नहीं सकते कि ये आइन से मुताबिकत रखता है, इसलिए इसको हमें हर सूरत आइन से मुतसादम करार देना पड़ेगा, कालअदम करार देना पड़ेगा, नल एंड वर्ड करार देना पड़ेगा। तो 63A की भी कोई नजीर 73 के आइन के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये चीजें ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान में सियासी अबतरी की। अभी भी बाज़ औक़ात ये खौफ पैदा होता है कि कोई और फैसला हमें सियासी बेयकीनी में इजाफे का सबब न बन जाए। हमें इस्तेहकाम चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए। नदीम मलिक साहब, इख्तलाफी निकात और इस फैसले को ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं? नदीम मलिक साहब, थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो 2-3 और कौन से फैसले हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, जिसमें आर्मी एक्ट का मामला है, बाकी चीजें हैं। तो ये चीजें अब आइंदा आने वाले दिनों में जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट फैसले करती जाएगी वैसे वैसे सियासी सूरत हाल भी शायद एक नया रुख इख्तियार कर ले। बहुत सारी चीजें हैं। इवन आप ये कह लीजिए कि जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुकदमात में 26 अरब का जो इनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन था, जिसमें FIA से इनको बाद में पहले तो वो कन्विक्शन की तरफ मामला लगता था जा रहा है, फिर लगा नहीं इनकी हुकूमत बन गई तो सारों में जमानतें मिल गई। मुझे लगता है कि किसी स्टेज के ऊपर वो मामला टेकअप हो जाएगा और उसमें भी इनको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सूरत हाल अभी फ्लूइड है, अभी कुछ सेटल्ड नहीं है। सियासी एतबार से देखें तो उसमें भी सूरत हाल अभी एक बेयकीनी वाली कैफियत नजर आती है, और ये जो अदालती जंग है ये भी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। कहीं पॉलिटिकल क्योस में अफरा तफरी में इजाफे का सबब न बन जाए, उस मामले में हमारी जो जुडिशरी है उसको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि इनका एक फैसला 63A के हवाले से उसने पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जो हमने पिछले 1.5 साल के अंदर सियासी अफरा तफरी देखी, उसमें 63A के फैसले का बहुत बड़ा अमल दखल था। मेरे ख्याल में वो मावराए आइन फैसला था। सुप्रीम कोर्ट उससे अपने आईनी हदूद से तजावुज करके उन्होंने फैसला किया। जैसे आज वाले फैसले के अंदर वो लिख रहे हैं ना कि जब इसको टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम परखते हैं तो हम इसको कह ही नहीं सकते कि ये आइन से मुताबिकत रखता है, इसलिए इसको हमें हर सूरत आइन से मुतसादम करार देना पड़ेगा, कालअदम करार देना पड़ेगा, नल एंड वर्ड करार देना पड़ेगा। तो 63A की भी कोई नजीर 73 के आइन के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये चीजें ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान में सियासी अबतरी की। अभी भी बाज़ औक़ात ये खौफ पैदा होता है कि कोई और फैसला हमें सियासी बेयकीनी में इजाफे का सबब न बन जाए। हमें इस्तेहकाम चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल ऐसे नदीम मलिक साहब, बड़े अहम पॉइंट्स जिनके ऊपर आपने रोशनी डाली, जिनके ऊपर आपने बताया कि वो पॉइंट्स भी हो सकते हैं।